نظر ڈالنا تھا وہ تاب نہیں لا سکا بلکہ گر کر بے ہوش ہو گئے، گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس پہ پانی ڈالا، وہ اٹھا اور خواجہ صاحب کے پاس آ گئے۔ اب اس کے سپاہی دیکھ رہے تھے اس کی زندگی کا انداز چینج ہو گیا۔ کیوں؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر میں۔ خواجہ صاحب نے جو نگاہ ڈالی تھی نا، اس کے قلب کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا حضور آپ کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ درویش ہیں، آپ یہاں پر آئے ہیں تو چلیے اب مجھے توبہ کرا دیں اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے توبہ کروائی اور پھر وہ اللہ کی ریاضت اور عبادت میں لگ گئے۔ یہ ہے ولیوں کا انداز۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے بتا دیا کہ ان کی شان ہے، مگر قسم خدا کی ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ زمانہ بڑا ظالم زمانہ ہو چکا ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ خدا کا واسطہ اپنا ایمان بچائیں ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، جس روڈ پہ 4 پتھر ہیں، ہم پتھر اٹھا کے دیکھیں تو 4 پیر نکل آتے ہیں اور معاذ اللہ ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جبکہ نہ ان کے پاس خوف خدا ہوتا ہے، نہ شرم مصطفیٰ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شریعت کی کھلی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ولی۔ بال بڑھا لیے عورتوں کی طرح، 2 3 4 انگوٹھیاں چڑھا لی، کڑے ڈال لیے، زنجیریں ڈال لی، 1 مہینے نہیں نہایا تو ہم سمجھتے ہیں ولی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ اپنا ایمان بچائیں، اپنے بچوں کا ایمان بچائیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اپنا ایمان ہم پر لازم ہے۔ ہم اپنا پیسہ بھی تو بچاتے ہیں نا۔ اگر آج ہمیں کوئی پیسے دے گھر والا، جائیے بازار سے دودھ لا دیں، تو ہم بازار میں نکلیں گے۔ آپ سب باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے، آپ جانتے ہیں بازار میں سینکڑوں دکانیں، مگر ہم قدم کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں دودھ اچھا ملتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کبھی اس دکان پہ جان بوجھ کے چڑھے جہاں دودھ بیکار ملتا ہے؟ کیوں نہیں چڑھے؟ ارے مولوی صاحب کیسے بات کر رہے ہیں، یہی بولیں گے آپ کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے کہا کتنی فکر ہے پیسے کی کہ ضائع نہ ہو، تو ایمان بھی تو بچائیں، وہ پیسے سے بڑھ کر ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہاں جائیں؟ میں نے کہا تحقیق کرو، جیسے پیسے کے لیے تحقیق کرتے ہو کہاں اچھا مل رہا ہے، اسی طرح تحقیق کرو کہ تحقیق کس کے مطابق کرنی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، مگر اللہ نے تمہارے لیے آسانی فرما دی اور فرمایا کیا؟ ان الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ مگر اے لوگوں تم ڈھونڈو تو کیسے ڈھونڈو؟ ان میں 2 صفتیں ہیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ 2 صفتیں ہیں۔ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ اب معلوم ہوا کوئی ایمان والا نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اس کو بھی تحقیق کرنا پڑے گی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی ہے جو اللہ کے محبوب نے دیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننا، رسول اللہ کی رسالت کو ماننا، اللہ کی انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور جو شریعت مطہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اسے سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب میں آپ سب کو سمجھا کے جا رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا، یہ ہے ایمان۔ اور جو ولی ہونے کا دعویٰ کرے اسے یہی نہیں پتا کہ شریعت کیا ہے جی، تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ یہ بڑا نقطہ ہے جو مفسرین نے فرمایا ہے، یہ لازم ہے۔ اسی لیے محققین فرماتے ہیں اللہ کا ہر ولی عالم دین ہوتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کا ہر ولی عالم دین ہوتا ہے، یعنی دین و شریعت کا اسے علم ہوتا ہے۔ جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جاہل کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اب سنیے دوسری صفت ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایک تو ایمان والا ہوگا، دوسرا تقوی والا ہوگا۔ یہ دونوں جس میں ہوں گی وہ اللہ کا ولی ہوگا۔
اگر ان سے دور ہے تو وہ ولایت. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے اور آج بڑی رات ہے. میں نے کرامت سنا دیا. محفل کا حق یہ ہے کہ ان کی تعلیمات بھی بیان کی. میرا وقت پورا ہونے والا ہے، اس سے قبل میں آپ کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کر دوں. کیوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی نے بڑی محنت کری اور خواجہ صاحب کا عرس یہاں رکھا ہے. خواجہ صاحب کے عرس میں خواجہ صاحب کی تعلیم نہ ہو تو پھر عرس کی حقیقت نہیں. انہوں نے کس مقصد پہ اپنی زندگی بنائی. آج یہ بہت زیادہ اپریشیٹ کے حقدار ہے کہ انہوں نے اس مزاج کی محفل رکھ کر آپ کو علم دین سکھانے کے لیے ایک حلقہ رکھا. اللہ تعالیٰ اس حلقے کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے. اور حضور کی حدیث ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے. فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے ہیں مولا تجھ سے جنت کے طالب تھے بیٹھنے والے، تیرا ذکر کرنے والے. جامع بخاری کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے تھے، اس محفل کی وجہ سے میں نے ان کی بخشش فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، ہم پر لازم ہے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو پڑھیں. حقیقت ہے یہ دور بڑے فتنے والا ہے. اگر ہم نے ان کی تعلیمات نہ پڑھی تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے. آئیے میں ان کی تعلیمات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے والد غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے انتقال کیا تو ان کی وراثت کے اندر ایک باغ آپ کو ملا. اس باغ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود کھیتی باڑی کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے کہ وہ محنت سے نہیں گھبرائے. اب آگے چلے. جب ابراہیم کندوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ میں آئے اور ادب کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو میں نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے وہ پیاس عطا کی کہ جو اللہ کے دین کی پیاس تھی، اور اس پیاس کو لے کر آپ وہاں سے زاد راہ باندھ کر سفر کے لیے نکلے اور خرقان کے اندر پہنچے. وہاں عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس دو زانو ادب سے بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کی. سے بولے کیا حاصل کی؟ قرآن کی تعلیم. ولی کا کردار یہ ہوتا ہے پہلے وہ قرآن کی تعلیم لیتا ہے. ایسے نہیں زور سے بولو سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے سچے ولیوں کا کردار. قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن حفظ کیا. اب آئیے انداز زندگی کیا تھا آپ کے خلیفہ، بہترین مرید، بہترین شاگرد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی کا اگر فیض زیادہ ملا تو بختیار کاکی کو ملا. وہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد شیخ حسن معین الدین چشتی اجمیری کا انداز زندگی یہ تھا کہ آپ صبح اور شام یعنی 24 گھنٹے میں پورے دن اور پوری رات میں 2 مرتبہ قرآن کا ختم فرماتے. ایسے نہیں زور سے بولو سبحان اللہ. یہ ہے ولیوں کی زندگی، یہ ان کی محبت ہے. فرمایا جب تک قرآن کا ختم نہیں کرتے تو میرے پیر خواجہ معین الدین چشتی بے چین رہا کرتے تھے. اللہ اکبر. اے مسلمانوں، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا کردار یہ تھا کہ روز 2 بار قرآن پڑھتے تھے، اور آج خوددان یہ ہے ہمارا. اللہ اکبر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہو گئے تاریخ قرآن ہو کر. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے دوسری جگہ سفر فرمایا اور وہاں جا کے علم دین حاصل کیا، عالم کورس کیا.
قرآن کی تفسیر کا علم سیکھا، پھر حدیث سیکھی، اصول حدیث سیکھا، حدیث کی تفسیر سیکھی، فقہ سیکھا، اصول فقہ سیکھا، منطق سیکھی، اصول منطق سیکھی، پھر اس کے بعد کئی علوم پر عبور حاصل کیا، اور پھر یہ سارا علم لے کر پھر آپ آئے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کعبۃ اللہ میں، اپنے پیر و مرشد الشیخ عثمان ہارونی کے ساتھ. اور محققین فرماتے ہیں کہ جب عثمان ہارونی کے ساتھ آپ کعبۃ اللہ پہنچے، باب رحمت کے نیچے عثمان ہارونی نے اپنے مرید عبد معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ پکڑا اور دعا کی، مولا یہ میرا مرید ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا انداز یہ تھا کہ روز رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، عبادت کرتے، 2 بار قرآن پڑھتے. یہ ریاضت تھی، یہ عبادت تھی. آپ نے دعا کی پیر نے تو کعبے سے آواز آئی، یہ عبد القادر ہماری بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ. پیر و مرشد نے دعا کی کہ مولا اسے قبول کر لے. کعبۃ اللہ سے غیبی آواز آئی کہ یہ معین الدین، یہ ہماری بارگاہ میں پہلے ہی مقبول ہے، پہلے ہی ہمارا ولی ہے، پہلے ہی دوست ہے. اور قربان جائیے وہاں سے اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جب حضور کے دربار اقدس میں حاضری ہوئی تو یہ ریاضتوں کا صلہ ہے، یہ وفاؤں کا صلہ ہے جو ان بزرگوں نے اسلام سے وفا کی، دین سے وفا کی. یہ صلہ کیا ہے؟ جب حضور کے دربار میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا ایھا النبی و خاتم النبیین. قربان چاہیے محدثین محققین فرماتے ہیں حضور کی قبر انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ. بختیار کاکی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں جواب آیا حضور کی قبر منور سے شیخ المشائخ وعلیکم السلام. سبحان اللہ. وہ جو دین سیکھا تھا اس پہ عمل کرتے 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 کہاں پہنچے؟ پاکستان کے لاہور. داتا علی حجویری کے دربار میں مراقبہ کیا. یہ وہ داتا ہیں، میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میں اپنے وقت میں ان کو پا لیتا تو داتا علی حجویری کے ہاتھ پر بیعت کرتا. یہ ایسی ہستی ہے. قربان جائیے امام حسن مجتبیٰ اولاد علی جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے، ان کی اولاد میں آپ کی نسبت ہے اور آپ پشت پشت 8ویں جو پشت ہے اس میں سے آپ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی یہاں مراقبہ کیا. تو قربان جائیے اپنے مکتوبات میں یہ تحریر کیا کہ خواجہ صاحب نے جب مراقبہ کیا نا تو وہ قلب کی کیفیت کو بڑا سکون ملا، اور ایسا سکون ملا فرماتے ہیں کہ جب میں واپس جانے لگا تو دل اجازت نہیں دے رہا تھا، جگر تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ یہ در چھوڑا جائے. اس در کا فیضان ایسا ہے، یہاں سے جو لنگر روحانی مل رہا ہے اسے بس کھاتے ہی جاؤ اور فیضیاب ہو جاؤ. قربان جائیے کہتے ہیں ذمہ داری بھی بڑی لگی تھی، بڑے دربار سے لگی تھی، حضور کے دربار سے لگی تھی، وہ بھی پوری کرنی تھی. میں جا رہا تھا، دل اجازت نہیں دے رہا تھا. پلٹ کے جب مڑا تو پھر دل نے عرض کی آپ کی بارگاہ میں کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کاملانہ رہنما. اللہ اکبر. وہ جو دین سیکھا تھا وہ لے کر پہنچے ہندوستان، وہ لے کر پہنچے ہندوستان. اور ہندوستان میں نے کہا تعلیمات دے رہا ہوں. تعلیمات یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کئی ملکوں کے دورے پر گئے. کہاں؟ آپ سارے بولیں گے تو آگے چلیں. کئی ملکوں کے دورے پہ گئے، کئی ملکوں کے دورے پہ گئے. بختیار کاکی فرماتے ایک نماز قضا نہیں ہوئی. یہ ہے تعلیمات، یہ ہے اولیاء کی تعلیمات. ایک نماز سارے بولے نا، ایک نماز قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. آئیے اٹھائیے داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب. داتا علی حجویری نے خود لکھی ہے. یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں داتا علی حجویری خود اپنی تصنیف کے اندر کہ میں نے 60 ممالک کے دورے کیے. کتنے؟ 60 ممالک کے.
فرماتے ہیں جماعت تو دور، نماز تو دور کی بات ہے، کبھی جماعت بھی نہیں چھوڑی. یہ ہے بزرگوں کی تعلیمات. اور جب میرے خواجہ معین الدین ہندوستان پہنچے، جو علم حاصل کیا تھا وہ قرآن کی تعلیمات لوگوں کے اندر دینے کے لیے جب ہندوستان پہنچے تو بزرگ فرماتے ہیں بختیار کاکی کہ سب سے پہلے خواجہ نے مسجد تعمیر کی. بولے سبحان اللہ. اور پھر اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کیا. کبھی باہر سے پھیلاتے جا کے، کبھی مسجد میں بیٹھ کر پھیلاتے. اور قربان جائیے محققین فرماتے ہیں آپ نے اس مسند سے 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا. 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا. یہ ہے تعلیمات خواجہ معین الدین چشتی. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات، کیونکہ ناخواں بھی ذکر کر رہے تھے، اور خواجہ وہ ہیں جو علی کی اولاد ہیں، جو علی کی اولاد ہیں. میں عقیدہ اہل سنت دیکھ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. عقیدہ یہی ہے علی کی جو اولاد ہے بحمداللہ اہل سنت نے اگر اس سے محبت سیکھی ہے تو یہ صدیق اکبر کا صدقہ ہے. کس کا صدقہ ہے؟ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے. کیوں؟ کہ آئیے اٹھائیے کتاب جو حقیقی اور اصل کتابیں ہیں. اگر آپ کو نہ ملے تو پھر بولنا. حضرت علی کے فضائل پر جتنی حدیثیں موجود ہیں ان سب کے راویوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو بکر ہیں. کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر فرماتے ہیں، سوال ہوا حضور آپ اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، تاریخ الخلفاء نے روایت کیا، ابن عساکر لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ نے سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد پر اگر کسی کو فوقیت دیتا ہوں تو وہ رسول اللہ کی اولاد ہے، وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. اور قربان جائیے جب ابو بکر اتنی محبت کرے تو پھر عمر کیسے پیچھے رہ جائے؟ جب ایک بار مال غنیمت آیا، حضرت عمر نے تقسیم کرنا تھا، دوسرے دن سب کو بلایا، اللہ اکبر، سب سے پہلے آواز لگائی، ارے وہ حسن اور حسین کو بلاؤ. المستدرک للحاکم نے لکھا، دونوں آ گئے. اللہ اکبر. 500 دینار اٹھائے امام حسن کو، 500 دینار اٹھائے امام حسین کو دے دیے. قربان جائیے پھر مال تقسیم ہونے لگا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، 400 دینار دے دیے. عبداللہ نے 400 دینار دیکھے، عرض کی بابا جان میں امیر المومنین کا بیٹا، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں اس حاکم کا بیٹا ہوں 23 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. مجھے 4000 یا 400 درہم اور یہ حسن اور حسین جو امیر المومنین کے بیٹے نہیں، انہیں 500 درہم. اللہ اکبر. علی کے حضرت فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو فاروق اعظم نے فرمایا ہاں ان کو 500 اور تمہیں 400. کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مانا تو اس حاکم کا بیٹا ہے جس کی حکومت 23 لاکھ مربع میل پر ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، مگر بیٹا ان کے باپ وہ ہیں جو علی ہے، ان کی ماں وہ ہے جو فاطمہ ہے. بیٹا پہلے اس جیسا باپ لا، اس جیسی ماں لا. اس کو اس لیے زیادہ میں نے دیا ہے، ان کا نانا نبی ہے. اللہ اکبر. یہ بات جا کے امام حسن حسین نے اپنے بابا حضرت علی کو بتائی. حضرت علی بڑے خوش ہوئے اور کہا بیٹا جاؤ جاؤ عمر کو کہہ دو میرے باپ علی المرتضیٰ نے کہا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث کو جامع ترمذی نے لکھا ہے. کہتے ہیں جاؤ عمر کو کہہ دو. علی کہتے ہیں اے عمر میں نے خود رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنا ہے، حضور فرما رہے تھے ایک دن اے علی عمر کو جانتا ہے. کیا فرمایا؟ علی عمر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیان فرمائے. حضور نے فرمایا اے علی عمر وہ ہے جو جنت میں جنتیوں کا سورج ہے، جنتیوں کو روشنی دینے والا ہے، جنتیوں کو اجالا دینے والا ہے.
وہ عمر ہے، یہ آپس میں اتنی محبت کیا کرتے تھے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا